اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید ہماری زندگی کا سب سے اہم مقصد ہے۔ گفتگو کا آغاز اسی کے نام سے، اسی کے ذکر سے، بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجنا ایک انسان کی ایمانی علامت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر اور باوفا اصحاب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تزکیہ نفس میں۔ انسان اگر دنیا میں اپنے نفس کو پاک نہ کر سکا اور پاک رکھنے کی کوشش نہ کر سکا تو ناکام ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہے کہ جس نے تزکیہ نفس کیا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام وہی ہے کہ جو نفس کو ایسے ہی رہا کر دیا۔ ناظرین، ہم نے نفسانی طہارت کی جانب پہلا جو قدم اٹھایا وہ شرک ہے۔ شرک سے کس طرح سے پاک اپنے نفس کو کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے وجود کو شرک سے دور رکھ سکتے ہیں، پھر کفر کی بات کی، پھر نفاق کی بات کی، اس کے بعد زبان کو کس طرح سے کنٹرول رکھا جا سکتا ہے، کس طرح سے ہم خاموشی کے ذریعے سے بہت سارے گناہوں کو اپنے سے دور رکھ سکتے ہیں۔ گفتگو کی ہم نے اس کے بعد ظلم کے سلسلے میں۔ ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ جو مظلوم کے ہاتھوں میں بخشش اللہ نے رکھ دی ہے کہ اگر مظلوم معاف کرتا ہے تو ظالم کو معافی مل سکتی ہے، ورنہ نہیں مل سکتی۔ تفصیلی گفتگو ظلم کے اقسام پر، ظلم کی کیفیت پر اور ظلم کے عذاب پر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج ایک اور خطرناک گناہ کہ جس گناہ کے ذریعے سے انسان کا نفس آلودہ ہو جائے تو پھر چھٹکارا اور نجات ممکن نہیں ہے، وہ گناہ ہے غیبت۔ ہم نے جھوٹ پر بھی گفتگو کی ہے، لیکن آج ہم غیبت پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، قرآن مجید کی ایک ایسی دل ہلا دینے والی آیت ہے غیبت کے سلسلے میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیبت کرنے والے کو اپنے بھائی کے مردہ گوشت کے کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ آیہ کریمہ کی طرف توجہ کریں، پھر اس کے بعد ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ یہ آیت کریمہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے، جس کی آپ تلاوت بھی سنیں اور جس کی آپ مطالعہ کر کے اپنی آنکھوں سے اس کی نورانیت سے بہرہ مند ہوں۔ میں اس کی تفصیل اور تفسیر اس کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آپ نے دیکھا اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، اور اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ مؤمنین بھی ایسے گناہوں سے آلودہ ہوتے ہیں، اور ان گناہوں سے بچنے کی ہمیں تاکید ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ سنیں کہ اے ایمان والو، اکثر گمانوں سے اجتناب کرو۔ بہت سارے انسان گمان کرتا ہے، بدگمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے بعد اس آیت کریمہ میں جہاں بدگمانی سے اللہ نے منع کیا ہے، وہیں غیبت کے سلسلے میں عجیب دل ہلا دینے والے تصور کو پیش کیا ہے۔ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اکثر گمانوں سے اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ فإن بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور گناہ کی طرف بھی متوجہ کیا کہ جاسوسی نہ کرو، کسی اور کے بارے میں خامخواہ تجسس سے کام نہ لو۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ رکھو۔ اس کے بعد اللہ نے غیبت کے سلسلے میں جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اب جو مثال اللہ نے دی ہے اس پر توجہ کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے پسند نہیں کرتے ہو، ہمیں معلوم ہے کہ تم اسے پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا گھناؤنا اور ناپسند کام ہے کہ جو ہرگز ایک عقل مند انسان سے سرزد نہیں ہو سکتا کہ اپنے کسی مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھائے، ہرگز کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو یہ پسند کرے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھائے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے، ہرگز ایسا نہیں کرو گے۔ تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ کیا مطلب یہ کہ تم جب کسی اپنے مومن بھائی کی برائی کرتے ہو تو حقیقت میں اس کی برائی نہیں کر رہے ہو، بلکہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی لاش کے ٹکڑے نکال نکال کر کھا رہے ہو۔ اگر ہم اس پر توجہ دیں تو واقعاً بھی انسان کا دل ہل جائے کہ کیا ہم اتنے بڑے عظیم گناہ کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن کیا کریں کہ انسان اس مثال کے ہوتے ہوئے بھی غیبت کرتے ہوئے ایسا خوف نہیں رکھتا ہے۔ غیبت جب کرتا ہے تو اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، خوف خدا رکھو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ نے جہاں ڈرایا ہے نا وہیں فوراً امید بھی دلائی ہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اگر تم باز آ جاؤ گے، توبہ کرو گے تو اللہ ضرور تمہیں معاف کر سکتا ہے۔ تو جہاں اللہ نے ڈرایا ہے وہیں فوراً امید بھی دلائی ہے کہ کوئی مایوس اور نا امید ہو کر کہیں مزید گناہ کے دلدل میں نہ پڑ جائے، پھنس جائے، بلکہ اللہ نے اسے وہاں سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا کہ توبہ بہترین راستہ ہے ایسے خطرناک گناہ سے بچنے کا۔ اب غیبت کیا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غیبت
کسی بھی اپنے مومن بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی موجودہ برائی یا موجودہ عیب یا موجودہ کمی یا کمزوری کا ذکر کرے کہ اگر وہ موجود ہوتا تو وہ برا مان جاتا. یہ غیبت ہے. ایک بار پھر میں آسان کر کے آپ کی خدمت میں غیبت کے سلسلے میں عرض کروں کہ غیبت گناہ کبیرہ میں سے جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے مومن بھائی یا بہن کے پیٹھ پیچھے اس کی وہ برائی بیان کرے کہ جو واقعاً اس میں پائی جاتی ہے، یا ایسی برائی یا ایسا عیب یا ایسا نقص یا ایسی بات اس کے بارے میں بتائے کہ اگر اس کے سامنے بتاتا تو ضرور وہ ناراض ہو جاتا، برا مان جاتا. اسے کہتے ہیں غیبت. یہیں سے اندازہ ہو گیا کہ اب اگر کوئی ایسی بات کسی اور مومن کے بارے میں بتائے کہ جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو صرف یہ غیبت نہیں بلکہ ایک اور گناہ کبیرہ میں سے گناہ کبیرہ کا وہ ارتکاب کر رہا ہے، اور وہ ہے تہمت لگانا، الزام لگانا. اس پر بھی انشاءاللہ بعد میں ہم بات کریں گے. بہتان تراشی کرنا، کسی پر الزام لگانا، کسی پر تہمت لگانا. جو اگر اس کے پاس برائی ہے اسی کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرے تو یہ غیبت ہے. لیکن اگر کوئی ایسی برائی یا کوئی ایسی بات اس کے بارے میں بتائے کہ جو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو غیبت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ تہمت بھی ہے. دو بڑے گناہ انسان سے مرتکب، انسان سے سرزد ہوتے ہیں. تو غیبت جو ہے وہ اسی کے مثلاً اس کی ناک میں کوئی خرابی ہے، یا اس کی باتوں میں کوئی لکنت ہے، یا اس کا کوئی عیب ایسا ہے کہ اس کے سامنے وہ بیان کرے تو وہ ضرور ناراض ہو جائے. موجود ہے، حقیقی بات ہے. بہت سارے لوگ غیبت کرتے ہوئے جب ان کو روکا جاتا ہے تو یہ کہہ کے تھوڑا سا اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ غیبت کہاں ہے، یہ تو میں حقیقت ہے جو بیان کر رہا ہوں، یہ تو صحیح بات ہے جو بتا رہا ہوں. جواب میں ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ جو صحیح ہے، جو حقیقت ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی وہ برائی بیان کرنا ہی غیبت ہے کہ اگر سامنے اس کی بیان کی جائے تو اسے برا لگے. یہ غیبت ہے. اکثر لوگ غیبت کو اپنی تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ٹائم پاس کے لیے، اپنا دل بہلانے کے لیے، یا کسی اور کا دل بہلانے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے، مزے لینے اور دینے کے لیے غیبت کرتے ہیں. کچھ لوگ نہیں، ہنسانا مقصد نہیں ہے، مزے لینا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس مومن کی برائی بیان کر کے اس کی عزت کو اچھالنا ہے، اس کی عزت پر حملہ کرنا ہے، اسے ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرنا ہے. اس لیے وہ غیبت کرتے ہیں. کچھ لوگ ان کی عزت کے اچھالنے کے بھی درپے نہیں ہیں، بلکہ چونکہ اس آدمی سے، اس شخص سے حسد ہو گیا ہے، اور حسد ہونے کی وجہ سے وہ غیبت کرتے ہیں. بعض لوگ حسد بھی نہیں ہے، ان کے دشمن بھی نہیں ہیں، بلکہ غیبت اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے آپ سے بڑا پیار ہے، اپنی بڑائی بیان کرنے کی خاطر اپنے آپ کو بہتر اور اس سے
اچھا ثابت کرنے کی خاطر کسی اور کی عزت کے ساتھ ایسا کھلواڑ کرتے ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے غیبت کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس لیے بھی نہیں کہ اپنی کوئی بڑائی بیان کرتے ہیں، بلکہ غیبت اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اپنے ان ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے بس۔ چونکہ کچھ ایسے ساتھی فرض کریں میرے ساتھ ہیں کہ ان کی محبت میں یا ان کی دوستی میں یا ان کا ساتھ دینے کی غرض سے غیبت میں شریک ہو جاتے ہیں، غیبت سنتے بھی ہیں، ان کی ہاں میں ہاں بھی ملاتے ہیں، کچھ لقمے بھی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے غیبت، یعنی نہ حسد ہے، نہ دشمنی ہے، نہ مزے لینے کی نیت سے ہے، نہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہے، بلکہ اس لیے غیبت ہو رہی ہے کہ جو ساتھی ہیں ان کو ہم ناراض نہیں کرنا چاہتے، ان کو خوش رکھنے کی خاطر ان کا ہم ساتھ دیتے ہوئے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم غیبت کرتے ہیں، چاہے کسی بھی وجہ سے غیبت کریں ہم۔ ان 5 اسباب میں سے کوئی بھی سبب ہو، غیبت کے گناہ میں کمی نہیں آ سکتی ہے۔ حتیٰ کہ غیبت اگر انسان خود نہیں کرتا ہے تو غیبت سننا بھی اس کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ غیبت کرنا گناہ ہے۔ غیبت کے کرنے اور سننے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی مومن کی غیبت خود نہ کرے، چاہے وہ دشمنی میں ہو، چاہے وہ حسد کی وجہ سے ہو، چاہے وہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہو، چاہے وہ مزے لینے کے لیے ہو، یا پھر کسی اپنے ساتھی کا ساتھ دینے کے لیے ہو۔ 5 اسباب میں سے کوئی سبب ہو، ہرگز انسان غیبت نہ کرے۔ اور اگر غیبت کسی جگہ پر ہو رہی ہو تو اس کا پہلا فرض ہے کہ فوراً اس پر بریک لگائے، فوراً روکے، کہے کہ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے قریب بیٹھنے والے، میرے ہم نوالا، میرے ہم پیالہ، غیبت بری چیز ہے، حرام ہے۔ اللہ نے اسے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے بھائی کے مردہ بدن کو نوچ نوچ کر کھائے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر غیبت کیوں کر رہا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے۔ مومن بھائی ہے اور اگر موجود نہیں ہے تو مردے کی طرح ہے، بے دفاع، اور اس کا گوشت ہے اس کی عزت۔ تو یہ جو مثال اللہ نے دی ہے وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ کیا تم اپنے بھائی، مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ مردہ بھائی کے گوشت کا کیا مطلب ہے؟ وہ چونکہ موجود نہیں ہے، اپنے آپ سے دفاع نہیں کر سکتا ہے، پلٹ کر جواب نہیں دے سکتا ہے، اس لیے اس کا وجود مردے کی طرح ہے۔ جیسے مردہ بے دفاع ہے، ویسے یہ چونکہ موجود نہیں ہے، وہ بھی دفاع نہیں کر سکتا ہے۔ مومن ہے اس لیے وہ ہمارا دینی بھائی ہے، تو مردہ بھائی ہو گیا۔ اس کے گوشت کا کھانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی عزت اچھالنا ہے، اس کی عزت اس کا گوشت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ ہرگز نہیں۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم یقیناً
ناپسند کرتے ہو، گھن آتی ہے تمہیں، ہرگز تم وہ پسند نہیں کرتے، تو پھر کیوں کسی ایک اپنے مومن بھائی کی غیبت کرتے ہو اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا ستیہ ناش کرتے ہو؟ تو غیبت کے 5 اسباب ہم نے بتائے، کوئی بھی سبب ہو اس میں ذرا برابر گناہ کی کیفیت کے اندر کمی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا غیبت کہیں ہو رہی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے عرض کیا کہ پہلا کام یہ کہ بریک لگائے، کہے کہ غیبت نہ کرو۔ لیکن ماحول ہی کچھ ایسا ہے، دوست ہی کچھ ایسے ہیں کہ وہ ہمارے کہنے پر رکتے نہیں ہیں، غیبت کا سلسلہ ہے جو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہاں سے چپ چاپ اٹھیں اور نکل جائیں، کیونکہ اگر وہاں بیٹھے رہیں گے تو اس گناہ میں برابر کے شریک رہیں گے، اور انسان کو کبھی بھی غیبت جیسے گناہ میں بلا وجہ شریک نہیں ہونا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ ولی خدا مہمان نواز تھے، اور اگر کوئی بھی کسی بھی سطح کا آدمی مہمان بن کر آتا تھا تو آپ مہمان نوازی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں لاتے تھے، لیکن جب کوئی آنے والا مہمان آتا اور آپ کے سامنے بیٹھ کر کسی کی غیبت کرتا تو فوراً وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے، اور اگر وہ بیٹھا ہی رہتا کہتے کہ اگر غیبت نہیں کرنا ہے تو تمہارا وجود میرے سر آنکھوں پر، لیکن اگر غیبت ہی کرنے کا ارادہ ہے تو بہتر ہے کہ یہاں سے آپ تشریف لے جائیں۔ تو اس طرح غیبت جیسے خطرناک گناہ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ابھی کتنا خطرناک ہے اللہ نے اس کی مثال دی۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ وہ بھی آبرو ریزی کا کام ہے، یہ بھی آبرو ریزی کا کام ہے۔ ایک مومن جو موجود نہیں ہے اس کی آبرو کو نیلام کیا جا رہا ہے، اس کی بے عزتی کر کے، اس کی تذلیل کر کے مزے لیے جا رہے ہیں، زنا سے بدتر ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ الغیبت جہد العاجز، غیبت ایک بے بس، کمزور اور بزدل انسان کی کوشش ہے۔ یعنی اس حقیقت کو میرے مولا نے آشکار فرمایا ہے کہ غیبت کرنے والے اکثر بزدل ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اندر شجاعت ہوتی، بہادری ہوتی، جرأت ہوتی تو اس کی برائی اس کے منہ پہ کرتے، چونکہ منہ پر یہ کوئی بات نہیں کر سکتے، اتنے بزدل ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، اس لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرتے ہیں۔ یہ بزدلوں کی کوشش ہوتی ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ غیبت جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ عجیب بات ہے، اور اس پر تو حیرانگی کی بات ہے کہ میرے مولا نے اتنی کراہت کے ساتھ اس بات کا اظہار فرمایا۔ فرماتے ہیں الغیبت قوت کلاب النار، جہنم کے کتوں کی غذا ہے غیبت۔ بالکل اسی طرح کی بات سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں اجتنبوا الغیبہ فإنہا ادام کلاب النار، فرماتے ہیں غیبت سے بچو کیونکہ غیبت جہنم کے کتوں کی
خوراک ہے۔ قابل غور بات ہے کہ یہ جہنم کے کتوں کی غذا کیسے بن گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ جب انسان کسی کی آبرو سے کھیلتا ہے تو پھر وہ کتوں جیسا بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن جہاں انسان مختلف شکلوں میں ظاہر کیے جائیں گے، وہیں غیبت کرنے والے کو بتایا گیا ہے کہ ایک ایسے کتے کی شکل میں ظاہر ہوگا کہ جو مردہ چیزوں کو کھاتا ہے۔ تو جو مردہ خور کتا ہوتا ہے اس کی شکل میں غیبت کرنے والا محشور ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو ایسے خطرناک گناہ سے محفوظ رکھے۔ غیبت کرنے والوں کا اکثر ایمان دل میں نہیں ہوتا ہے، چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ لا تغتابوا المسلمین۔ اے وہ لوگوں کہ جو زبان سے تو ایمان جاری رکھتے ہو، دل میں ایمان بسا نہ سکے ہو، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو۔ یعنی تمہارے اندر ایمان نے دل میں جگہ نہیں بنائی، جس کے نتیجے میں تم کسی اور اپنے مسلمان اور مومن بھائی کی غیبت کرتے ہو۔ آخری نکتہ آج کے لیے سنا کر بعد میں ہم اس کے عذاب کا ذکر کریں گے اور پھر اس کے علاج کی بات کریں گے اگلے پروگرام میں۔ آخری بات یہ کہ غیبت تو ہر طرح کی حرام ہے، لیکن بدترین غیبت وہ ہے کہ جب انسان کسی نیک متقی پرہیزگار کسی عالم باعمل کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرے، یہ بدترین غیبت ہے۔ یوں تو غیبت بہرحال ہر کسی کی غیبت حرام ہے، اور ہر قسم کی غیبت سے انسان کو بچنا چاہیے، لیکن بدترین غیبت یہ ہے کہ کسی ایک ایسے نیک پارسا متقی اور عالم باعمل زاہد و عابد کی غیبت کرے۔ یہ تو اللہ کے نزدیک بہت ہی گھناؤنا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں اور اس پر عذاب فوراً نازل کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو ہم اپنی طرف سے بھی بیان نہیں کرتے، جیسا کہ ہمارا دستور ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی حدیث ہو یا قرآن کی آیت ہو۔ چنانچہ حدیث میں ملتا ہے، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ من اقبح اللؤوم غیبت الاخیار، بدترین قسم کی غیبت، قبیح ترین قسم کی غیبت اخیار کی غیبت ہے، نیک لوگوں کی غیبت ہے۔ جی ناظرین، ہم آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کچھ کالز لیں گے، غیبت کے سلسلے میں سوال ہوگا تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ موضوع کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے اور ہم اپنی اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو نشانہ بنا کر کے اپنے آپ کو خوش کریں، نہیں، ہر کوئی اپنے دامن میں جھانک کر اپنی اصلاح کو ترجیح دے کہ نجات اسی میں ہے۔ جی پہلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے کال ڈراپ ہو گئی ہے، ہم کال لے سکیں گے انشاءاللہ۔ ابھی کال نمبر بھی دکھانا شروع کر دیا گیا۔ گناہان کبیرہ میں سے جو
خطرناک گناہ غیبت، جس پر آج ہم بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے یہ بھی کال ڈراپ ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت مولانا عبد الصمد اللہ مقصود حسین سید صاحب۔ جناب مقصود حسین سید صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا غیبت صرف زندوں کی ہوتی ہے یا مردوں کی بھی ہو سکتی ہے؟ جی اور اگر مردوں کی ہو سکتی ہے تو وہ تاریخی بڑے بڑے لوگ جن کے متعلق تاریخ میں لکھا گیا ہے، ہم تو ان کی باتیں کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تو کیا یہ کس زمرہ میں آتا ہے؟ میرا خیال ہے میں اپنے سوال کو شاید صحیح عرض کر پایا ہوں۔ ٹھیک، پہنچ گیا پہنچ گیا۔ بہت شکریہ مقصود حسین سید صاحب واٹ فورڈ سے، عمدہ سوال ہے، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں اگر ہیں تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے جب تک کہ کالز نہیں آتی، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں وعلیکم سید جرمن سے بات کر رہی ہوں۔ مسز آپ کو، آپ کی ٹیم کو ہماری طرف سے سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے فرمایا مسز سید، فرمائیے۔ آپ کی آواز ویسے کافی کٹ کے آ رہی ہے، لیکن میں اپنا سوال کر دیتی ہوں۔ جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا غیبت صرف مومنوں کی ہوتی ہے یا مسلمانوں کی بھی، یا مطلب غیر مسلمانوں کی بھی؟ بس میرا یہی سوال۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت عمدہ سوال ہے۔ بہرحال یہ بھی اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا، میں سید گیروا سلاشگو سے بول رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ مولانا آج میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے ٹاپک ہے غیبت پہ، تو یہ غیبت تو اس طرح ہے کہ اگر آپ اپنے بڑے بھائی کی گوشت کھاؤ، تو میں نے آج آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے اور کسی کے سامنے کر رہا ہے، تو اگر وہ آدمی اس کو نہ روکے، کوئی مشکل کی مسلط کی وجہ سے نہ روکے، تو پھر اس کی کیا پنشمنٹ ہوگی؟ اس کی پنشمنٹ اس غیبت کی برابر ہوئے گی کہ جو غیبت کرنے والے کی برابر ہوئے گی؟ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، بہت عمدہ۔ اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مرشد صاحب۔ بسم اللہ سید علی جان شاہ صاحب، اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے شاہ صاحب۔ سرکار میرا اسی سے بالکل سوال اسی پر ہے، لیکن میں غیبت کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ غیبت ایک پہلو ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جو چیز بھی انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، انسان سب سے زیادہ اسی کی طرف جاتا ہے اور اسی سے پیار کرتا ہے۔ جیسے میٹھی ایک چیز ہے، چینی ہے، یا ایسی چیزیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، انسان ہمیشہ انہی کی طرف لپکتا ہے جی، اور ہمیشہ جو روح کو پر گندا کرتی ہیں اور جو روح پر ایک قدغن لگاتی ہیں، وہ ان میں بھی انسان کو اس کی طرف لپکتا ہے۔ اس میں اتنی مٹھاس انسان کو کیوں لگتی ہے؟ جی جی، جو بھی چیز روح اور جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے، ان میں اتنی مٹھاس انسان کیوں محسوس کرتا ہے؟ شکریہ جی۔ بہت عمدہ سوال ہے، اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب، میں مشکل نظر سے بول رہا ہوں۔ جناب فرمائیے فرمائیے۔ محمد جناب آپ کو سلام کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا ہے، اور آپ جو بیان کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو ہر انسان کی غیبت کرنے سے بچنا چاہیے۔ بے شک، یہ ایسا بڑا گناہ ہے جو انسان کو بغیر کسی قیمت کے دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ سب لوگ اس غیبت سے بچیں اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں۔ جناب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے ٹیلی فون کیا ہے، تو میں نے کافی دنوں سے آپ کو ٹیلی فون نہیں کیا، تو دل چاہتا تھا کہ آپ کو
ادب کے ساتھ سلام کروں مولا آپ کو اور زندگی اسی دے. کے ساتھ جانا چاہتا ہوں بہت اور شکریہ. آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں. بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب لندن سے، آپ نے اپنے پاکیزہ جذبات کا اظہار فرمایا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمیں آپ نے دعائیں دیں. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے مزید ایک دو کال ہی لے سکیں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر آخری کالر ہو تو ہم ان کو بھی لے لیتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں لے سکتے، معذرت چاہتے ہوئے کہ ہمارے پاس ٹائم بالکل ہی اتنا نہیں ہے کہ مزید کالز لے سکیں. معذرت ہے جن لوگوں نے کوشش کی یا چاہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں، ان سے آج کے اس پروگرام میں مزید بات نہیں ہو سکے گی. ایک کال البتہ ہم لے سکیں گے، کوئی بھی کال ہوگی ہم لے لیں گے. مقصود حسین سید صاحب واٹ فورڈ سے سوال انہوں نے عمدہ کیا کہ کیا غیبت کا تعلق زندہ لوگوں سے ہے یا مردہ لوگوں سے بھی اس کا تعلق ہے، اور اگر ایسا ہے تو ہم جب پرانے کسی مردہ مسلمان یا کسی ایسے کلمہ گو کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ غیبت میں شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جواب میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جہاں تک غیبت کا تعلق ہے، مردہ ہو یا زندہ، غیبت زندوں کی جس طرح سے حرام ہے اسی طرح سے مردوں کی بھی غیبت حرام ہے. البتہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کلمہ گو ہونے کے باوجود غیبت جائز ہے. ہم بات کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم مولانا صاحب. جی فرمائیے. میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ غیبت، میرا نام کمل ہے، میں لندن سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ غیبت سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کیونکہ کبھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم وہ اتنے برے پہلو میں نہیں ہوتی، لیکن ہم اس بندے کے سامنے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتا. تو اور دوسرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم کسی کی پیچھے بات کریں تو کیا یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس کے گناہ جو ہے وہ ہمارے کندھوں پر ڈل جاتے ہیں؟ جی ہاں. تو پلیز اگر آپ اس کو ایکسپلین کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اوکے شکریہ. اللہ حافظ. شکریہ. ہماری بہن کنول لندن سے تھیں، آپ نے دو عمدہ سوال کیے، انشاءاللہ اس کا بھی ہم جواب دیں گے. باقی کالر سے ہم معذرت چاہتے ہوئے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ مزید کالز لے سکیں. مردوں کی بھی غیبت حرام ہے، زندوں کی بھی غیبت حرام ہے. مردہ اور زندہ میں کوئی فرق نہیں ہے. غیبت ہوتی ہے، اور مومن کی میت اور حیات دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہیں. لہٰذا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مردوں کی بھی غیبت حرام ہے اور جائز نہیں ہے، بلکہ چہ بسا مردوں کی غیبت سے انسان مزید گنہگار ہوتا ہے اور اس کی میں شدت ہے. غیبت کرنے والے کو اس کا عذاب زیادہ ملتا ہے کہ اگر کوئی اپنا مومن بھائی یا اپنی کوئی بہن، مومن بہن اس دنیا سے جا چکی ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی انسان اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے، تو یقیناً گناہ میں اضافہ ہے. لیکن کچھ ایسی شخصیات یا ہستیاں یا ایسے افراد ہوتے ہیں کہ وہ زندہ بھی ہوں تو بھی ان کی غیبت جائز ہے، اور مر بھی جائیں تو بھی ان کی جائز ہے. اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد بھی ان کی ان برائیوں اور ان عیوب کے بیان کرنے سے لوگوں کی ہدایت کا کام بھی ہوتا ہے. گھبرا گئے ہوں گے کہ میں نے یہ کیا بات کر ڈالی. جی ہاں، اگر قرآن مجید کے مزاج سے کوئی واقف ہے تو حقیقت یہی ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد 1400 سال بھی ہو جائیں، ان کے بارے میں بتانا، ان سے اظہار براءت کرنا، ان سے نفرت کا اظہار کرنا انسانوں کی ہدایت کا بھی سبب بنتا ہے. نہ تنہا گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب بھی ہے اور لوگوں کی ہدایت کا بھی وہ وسیلہ بن سکتا ہے. وہ کس طرح ہے؟ تو ناظرین،
ہم بعد میں بتائیں گے کہ کن کن لوگوں کی غیبت جائز ہے اور کن کن لوگوں کی غیبت کرنے سے یا ان کے کسی جرم کو ظلم کو آشکار کرنے سے لوگوں کی ہدایت ہو سکتی ہے۔ ان میں سے بنیادی طور پر مسلم ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا ارتکاب کرنے والا اپنی یہ جو پوزیشن ہے کہ غیبت نہ کی جائے اس سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ ہے ظلم۔ دنیا میں ظالم اگر اجتماعی ظلم کرنے والا، دین پر ظلم کرنے والا، حدیثوں پر ظلم کرنے والا، اہل بیت اطہار پر ظلم کرنے والا ہے تو وہ دنیا و آخرت میں خود معذب ہے، عذاب کے اندر ہے، اور اس کی کوئی غیبت نہیں ہے۔ چاہے وہ زندہ ہو تب بھی آپ اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں، اس کے مر جانے کے بعد بھی خلاف بات کر سکتے ہیں۔ چہ بسا ان ظالموں کے بارے میں آپ کا اظہار خیال کسی ایک بیچارے نادان کی ہدایت کا سبب بن جائے کہ بھائی میں تو کسی کو ہیرو سمجھ رہا تھا، آپ نے بتایا تو پتہ چلا کہ وہ ہیرو نہیں ہے بلکہ وہ تو ظالم ہے، اور ظالم سے لگاؤ رکھنا تو بہت بڑی بات ہے۔ معمولی سا جھکاؤ بھی ظالم کے لیے رکھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب کا ہم حقدار بن جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے، یعنی یہ ظالم چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، چاہے کسی بھی زمانے کے ظالم ہوں، لیکن ظلم کرنے والوں کی یہ حیثیت اور یہ وقت نہیں ہے کہ اس سے کوئی کہے کہ ہم غیبت اس کی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ نہیں، یہ ایک نہایت ہی سادہ اور نہایت ہی بیوقوفانہ تصور ہے۔ دیکھیے قرآن مجید سورہ ہود کی آیت نمبر 113 کو، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے کنٹرول روم والے دکھائیں اس کو بھی۔ یہ جو آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 113، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کس طرح ظالموں کے بارے میں چوکنا رہنے اور ان سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کنٹرول روم سے کہ یہ ذرا ہمارے اس مانیٹر کو بھی دکھائیں، اس اسکرین کو بھی دکھائیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم ظلم کرنے والوں کی طرف جھکاؤ نہ رکھو کہ تم آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، نہ اللہ سے ہٹ کر کوئی تمہاری مدد کرنے والا کوئی ولی ہوگا، ثم لا تنصرون، اور نہ تمہاری کوئی مدد کی جائے گی۔ اس حد تک ظالموں سے بچ کے رہنے کی سفارش قرآن مجید نے کی ہے۔ ایسے میں چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، ظالم جس کا ظلم جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی اس سے ہمیں نفرت کرنا ہوگا۔ یہ غیبت میں آتا ہی نہیں ہے، شمار نہیں ہوتا غیبت میں، بلکہ ظلم کے خلاف بولنے والوں کو اللہ کی جانب سے ثواب بھی ملتا ہے۔ مسز سید ہیں لندن سے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا غیبت صرف مومنوں کی حرام ہے اور مسلموں کی حرام ہے، غیر مسلموں کی غیبت کا کیا حکم ہے؟ جواب واضح ہے، جن لوگوں کو خود اپنی عزت کا خیال نہیں ہے ان کی پھر عزت کا پاس و لحاظ رکھنا کہاں سے واجب ہو جاتا ہے اور ان کی غیبت کرنا کہاں گناہ ہو جاتا ہے، جبکہ خود ان کو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ شرعی طور پر اسلامی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ کلی طور پر ہر اچھے انسان کی یہ صفت ہے کہ وہ کسی کی بھی برائی نہ کرے، لیکن حرام اور عذاب میں انسان اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب وہ اپنے ہی دینی اور مذہبی بھائی کی غیبت کرتا ہے، کسی اپنے مذہبی اور دینی بہن کی غیبت کرتا ہے،
نہ کہ کسی غیر مسلم کی. غیر مسلم کی عادتاً اخلاقاً اچھی بات نہیں ہے کہ غیبت کرے، کسی کی بھی غیبت کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن عذاب اس کو ملتا ہے کہ جو اپنے ہی مذہبی اور دینی بھائی کی غیبت کرے. غیور عباس گلاسگو سے بہت عمدہ سوال کیا کہ اگر کوئی غیبت کرنے سے نہ روکے تو اس کا کیا عذاب ہے. میں نے بتایا تھا ویسے ضمنی طور پر، دوبارہ تاکیداً بتا رہے ہیں کہ غیبت سننا اور غیبت کرنا دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں گناہ میں، عذاب دونوں کا یکساں ہوتا ہے. اور اگر کوئی گناہ سے غیبت سے نہ روک سکے اور بیٹھا رہ جائے تو وہ بھی گنہگار ہوتا ہے، اس کو بھی اسی طرح کا عذاب ملتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ روکو، اگر روک نہیں سکتے ہو تو وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ کہ اس عذاب میں شریک نہ بنو. سید علی جان شاہ صاحب نے خوبصورت سوال ہمیشہ کی طرح آج بھی کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر نقصان پہنچانے والی چیز کو انسان اپناتا ہے، اس میں مٹھاس پائی جاتی ہے، اس میں لذت پائی جاتی ہے، اس میں مزہ آتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ گناہوں میں خاص کر جیسے غیبت ہے، انسان اس وقت لذت محسوس کرتا ہے جب اصلی روحانی لذتوں سے ناآشنا ہے، بے بہرا ہے. ہمارے استاد جو آج بھی زندہ ہیں، اللہ انہیں مزید حیات طیبہ سے سرشار رکھے، حضرت استاد آیت اللہ جوادی آمولی، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لوگ کلبوں میں اور مختلف لہو و لعب کی محفلوں میں جا کر جتنی لذت تصور کر سکتے ہیں لینے کی، اس سے زیادہ ہم لذت ایک صلوات پڑھنے میں حاصل کر لیتے. یہ روحانی لذت ہے. جن کو معلوم ہے، جو آشنا ہے، وہ اس سے بہرمند ہوتے ہیں، اور جن کو معلوم ہی نہیں ہے، لذت معنوی لذت اور روحانی لذت سے بالکل ہی بے بہرا اور غافل ہیں، بے خبر ہیں، ان کے لیے یہی مادی اور ظاہری لذتیں نقصان پہنچانے والی چیزوں میں بھی نظر آتی ہیں. اس کے لیے لگاتار تمرین کرنے کی ضرورت ہے اور روحانی اور معنوی لذتوں کو ایک ایک کر کے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. انسان جب ان لذتوں سے آشنا ہو جائے گا تو پھر یہ واقعاً بھی کسی چیز میں لذت محسوس نہیں ہوگی. محمد یعقوب صاحب لندن سے شکریہ کے ساتھ دعائیں کی ہیں اور ہمارے حق میں ان کی دعا جو ہے اللہ قبول کرے، اور ہم بھی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. آخر میں ایک بہن ہے میرے خیال میں سسٹر کنول لندن سے، کہ سوال کیا کہ غیبت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں. میں نے بتایا تھا ابتدا میں، دوبارہ اس کو دہرائے دیتا ہوں. غیبت کا مطلب ہے کسی بھی مومن بھائی یا بہن کے پیٹھ پیچھے اس کے اندر پائی جانے والی کوئی ایسی بات بیان کی جائے کہ جس بات کو اگر اس کے منہ پر بیان کیا جائے تو اسے ناراضگی ہو، اسے تکلیف ہو، اسے برا لگے. بس یہی غیبت ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے نزدیک بری نہیں ہے، بھائی اس کی فرض کریں قد چھوٹا ہے، قد چھوٹا ہے، اس کا اپنا بنایا ہوا عیب نہیں ہے، وہ فطری طور پر پیدا ہی ہوا ہے ایسا. اگر ہم نے اس کے پیٹھ پیچھے اسی بات کو مذاقاً کہہ کے آپس میں قہقہ لگایا تو وہ غیبت ہے. اگر ہم اس کے سامنے یہ بات کرتے، دیکھیے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بظاہر بری نہیں ہیں اور اس کا ذکر بھی کوئی اتنا برا نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے بیان کرنے سے وہ چیز تکلیف دہ ہوتی ہے. اس کے پیٹھ پیچھے بھی اسی طرح ہے. اس کے پیٹھ پیچھے بھی غیبت ہے کہ ہم اس کی کوئی ایسی بات کریں کہ جو
بظاہر برا اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کا اپنا بنایا ہوا عیب نہیں ہے. کسی لنگڑے کو لنگڑا کہنا کوئی بظاہر ایسی بات نہیں ہے، لیکن لنگڑے کو آپ نے جا کے خطاب کیا، اے لنگڑے میری بات سن، اے اندھے میری بات سن، اے بہرے تجھے کیا ہو گیا ہے، یا اس طرح کی اور بھی کوئی بات. تو ایسے میں اسے اس کے جو پائے جانے والے عیب کا ذکر تڑپا دیتا ہے، رلا دیتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح اس کے پیٹھ پیچھے بھی بات کرتے ہوئے کہیں کہ بھائی فلاں لنگڑے کی یہ بات میں سنانے جا رہا ہوں، جبکہ اس کا نام ہے. ہاں اگر کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے تو ایسا کنایا اشارہ کہ جس سے بات پہنچانے میں آسانی ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کسی کی ایسی برائی بھی بیان کی جائے کہ جو بظاہر برائی نہیں ہے لیکن اسے تکلیف پہنچے اگر اس کے منہ پہ کہا جائے، یہ غیبت ہے اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ سنا ہے کہ غیبت اگر ہم کسی کی کرتے ہیں تو اس کے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں درج کر دیے جاتے ہیں. جی ہاں بالکل بات صحیح ہے، انشاءاللہ ہم آئیں گے ان حدیثوں کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انصاف ہے. جب آپ کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے، جب آپ کسی غیر موجود جو آپ کے درمیان نہیں ہے اور آپ کے سامنے وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کی آبرو ریزی کریں گے، اس کی توہین کریں گے، اس کی تذلیل کا سبب بنیں گے، تو ظاہر سی بات ہے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دیں اور اس کی برائیاں آپ کے نام اعمال میں ڈال دیں. اور ایسا ہوتا ہے اکثر. غیبت جن کی جاتی ہے وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. البتہ بتائیں گے ہم کہ فاسقوں کی غیبت غیبت نہیں ہے، ظالموں کی غیبت غیبت نہیں ہے، منافقوں کی غیبت غیبت نہیں ہے. اسی طرح اور بھی کچھ مسائل ہیں جن مسائل کا ہم ذکر کریں گے بعد میں. لیکن اگر کوئی نارمل اپنی زندگی جی رہا ہے اور وہ ایک مسلمان ہے، بظاہر اس کے اندر کوئی فسق و فجور علل اعلان نہیں پایا جاتا ہے، اس کی کسی برائی کو دیکھ کر اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہ اس پر ظلم ہے، یہ اس پر زیادتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہرحال عادل ہے، انصاف کرتا ہے اور اس طرح اس کی برائیاں ہمارے نام اعمال میں اور ہماری خوبیاں اس کے نام اعمال میں منتقل کر دیتا ہے. اللہ کی پناہ ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کی برائی سے، خاص کر غیبت جیسی خطرناک بیماری سے محفوظ رکھے. اور اس کا علاج کیا ہے اور مزید غیبت سے متعلق جو باتیں رہ گئی ہیں اگلے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے. ہمیں اس وقت تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.